آج بھی اسی سلسلے کے میں رسول پاک علیہ السلام کے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے جلیل القدر صحابی اور وہ جن کو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جنت کا نامینیٹ مجدہ عطا فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی ذات بالا سے بات کی بارگاہ میں آج ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ احباب گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں، سارے کے سارے عظمت و شان کے حاملین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت پانے والی جتنی بھی شخصیات ہیں، یقیناً اللہ پاک نے ساری امت کی ان کو سرداری عطا کی ہے۔ تمام دوست رتب ولی مل کر کسی صحابی کے قوم کی خواب کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل نبی کی دید ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقہ امام مشرا امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف اشارہ کر کے کیا خوب فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، کہ جو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، ان کو اللہ نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ خود اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں خود عطا فرمایا ہے، اور ان کو اپنی رضا کا بھی سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے رضی اللہ عنہ کے جملے سے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمایا ہے۔ اور رسول اکرم علیہ السلام کی نسبتوں کا حیا کرنا، حضور کے پیاروں کا حیا کرنا، حضور کے پیاروں کے سے پیار کرنا، رسول پاک کے پیاروں سے محبت نہ کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ ہمارے اہل سنت کے ایمان کی جان ہے۔ رسول اکرم کے صحابہ ہم یہ اہل بیت ہیں، صحابہ اہل بیت تو صحابہ اہل بیت رہے، ہم تو ان پتھروں کا بھی ہلا کرتے ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ آپ سرکار کے قدم منور چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم تو مدینے کے ان زمرات کا بھی احترام کرتے ہیں کہ جن کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر منور سے ایک نسبت حاصل ہے، جو محبوب کے صحابہ ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ محبوب سے علیہ السلام اور اس محبوب جس نے خود رب کا دیدار کیا، رب کا دیدار کرنے والے محبوب سے باضابطہ اور براہ راست خود دین کا علم حاصل کیا، یقیناً ان صحابہ کرام علیہ الرحمن کی عظمت و شان حقیقت عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے۔ جس ہستی کا ہم خیر آج کریں گے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان ان کی کنیت ہے، ان کی کنیت مشہور ابو سفیان ہے، اور ایک غیر معروف کنیت جس کو ابو حنظلہ کہتے ہیں۔ ابو سفیان کا نام ویسے تو ابو سفیان کنیت کے اور صحابہ کرام علیہ الرحمن میں بھی لوگ موجود ہیں۔ ابو سفیان بن حارث ایک رسول پاک کی چچا زاد بھائی ہیں جن کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی صحابیت کا انہیں بھی شرف حاصل ہے، اور یہ جو ابو سفیان جن کا آج ہم ذکر خیر کریں گے، ابو سفیان ان کا نام صخر ہے، صخر بن حرب، بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے، اور بنو امیہ قریش کا بڑا ممتاز قبیلہ ہے۔ چوتھی پشت میں ان کا سلسلہ نسل قبل پناہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے جا ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب سونے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے خاندان کے ساتھ، آپ سرکار کے گھرانے کے ساتھ ان کو بڑی قریبی نسبتیں اور تعلقات حاصل تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، اور اس سے استشهاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔
ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، جن کو رسول اکرم علیہ السلام کی ہم نے اپنی زوجیت سے مشرف فرمایا، وہ یقیناً حضرت ابو سفیان صدر کی حضرت کی جو ہے شہزادی ہیں۔ جب وہ شہزادی ہیں تو بات صاف ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام میں حرم کے حرم محترم میں رہ کر ان کو اتنی عظمت اور مقام اور مرتبہ حاصل ہے، تو جو ان کے والد ہیں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اعلان نبوت کے وقت مکہ شریف کے سرداروں میں شامل تھے، مگر ابتدائی اسلام میں اسلام کے جو مکی دور ہے اس میں اسلام کو قبول نہ کر سکے، اسلام قبول کرنے سے یہ پیچھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بات کر کلمہ نہ پڑھنے والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور تھے، عربوں میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے کہ جن میں کئی اخلاقی صفات موجود تھی۔ حضرت ابو سفیان جب ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود اتنے جو ہے متشدد اور خالی نہیں تھے، بلکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کو کس قدر ستایا گیا، وہ کسی سے ڈکی ہوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہر نبی کو ستایا گیا اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا، ادھر مکے میں طوفان آ گیا، مکے کے جو سردار تھے، مکے کے جو لوگ تھے جو صادق امین کہتے تھکتے نہیں تھے، اللہ کے محبوب کریم کے اعلان نبوت کرتے ہی، کلمہ توحید بلند کرتے ہی مکے کے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے مخالف ہو گئے۔ ابو جہل جو اور اس کے جو گماشتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو ہر ممکن تکلیف دینے میں کوئی کسر اٹھانا رکھتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے اوباش قسم کے لڑکوں کو رسول اکرم علیہ السلام کی نعوذ باللہ پیچھے لگا دیا جاتا، اور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بات کو حق کا پیغام جو ہے دینے میں اس قدر ستایا گیا اور کوشش کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام دینے سے باز آ جائیں، مگر اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے تو اپنے چچا جناب ابو طالب کے سامنے دو لفظوں میں فرما دیا تھا، چچا اگر یہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، تو مجھے اللہ کی قسم ہے پھر بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، اس لیے کہ حق دین وہی ہے جس کا میں بیان کر رہا ہوں۔ احباب گرامی قدر، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، حضور کو اذیتیں دی جا رہی تھی، حضور اکرم علیہ السلام کو تکالیف کا سامنا ہو رہا تھا، مکے کے گماش سے، مکے کے جو آوارہ اور جو بدگماش لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کو اذیتیں دیتے، بعض بات ایسے ہوتا کہ حضور اکرم علیہ السلام جناب ابو سفیان کے گھر کے قریب ہوتے، ان تکلیفوں کی وجہ سے حضور کے گھر میں تشریف لے جاتے، جناب ابو سفیان بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرات یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، یقیناً اسلام کے حوالے سے بہت ساری عداوتوں کے واقعات اپنی جگہ پر حقیقت ہیں، مگر کچھ اخلاقی ایسی صفات بھی یقیناً ان لوگوں میں موجود تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بات نے بھی ان کو اس بات سے مشرف کیا ہے، حضور ان کے گھر میں جلوہ گر ہو جاتے، بلکہ حضرت ابو سفیان کے قبول اسلام سے قبل اگر کبھی مکہ شریف آنے جانے کے کبھی موقع بنتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے گھر والا جواب جناب ابو سفیان کے گھر جلوہ فرما ہو جاتے، حضور ان کے ہاں قیام بھی فرما لیا کرتے تھے۔ اور جناب ابو سفیان کا ایک واقعہ یہ بھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اکرم کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا حضرت رسول پاک کی سب سے چھوٹی شہزادی جو ان کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے
جنتی جنتی عورتوں کی سرداری کا سے مشرف فرمایا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی چھوٹی بچی تھی، ایک موڑ ایسا آتا ہے، ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ ابو جہل ولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شہزادی جو بھی چھوٹی بچی تھی حضرات بدسلوکی کی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوز باللہ من ذالک جو ہے اس بدبخت ولید نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھپڑ مارا، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ دبا ہو گیا۔ جناب ابو سفیان کا نظر کریم سے ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، کہا بیٹی کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا۔ جناب ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس چلے گئے، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹی اب اس کے منہ پر کم تھپڑ مارو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور آپ خوش ہوئی اور آپ واپس تشریف لے آئی۔ یعنی اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بات کی شہزادی کا بدلہ لے کر دینے والے جناب ابو سفیان تھے۔ حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ادھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف جلوہ کر گئے، مدینہ پاک جلوہ کر ہوئے، اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام مدینہ پاک جلوہ کر ہوئے، اور یہ دیکھیے ہر قوم میں جو اخلاقی جو صفات موجود تھی، اخلاقی روایات کے اعتبار سے ان میں ایسی اخلاقی چیزیں موجود تھیں۔ حضور اکرم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے بادشاہ روم کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے بادشاہ کے پاس اپنا خط بھیجتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ نے خط پڑھا، عیسائی بادشاہ نے خط پڑھا تو کہا اس جگہ کا، اس مکے کا رہنے والا کوئی شخص موجود ہے یہاں پر تو میرے ملک میں اس کو بلایا جائے۔ اس وقت جناب ابو سفیان ابھی کلمہ سے مشرف نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا، اس وقت وہاں موجود تھے، اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے کہا تو مکے کے رہنے والے ہو؟ ہاں مکے کے رہنے والے ہیں۔ یہ محمد عربی جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے یہ تمہارے مکے کے رہنے والے تھے؟ ہاں مکے کے رہنے والے تھے۔ جیسے بخاری شریف میں اپنی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنیے اور غور کیجیے۔ بادشاہ نے کچھ سوالات، جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے؟ جناب ابو سفیان نے کہا نسب تو بڑا عالی ہے، نسب تو بڑا اونچا ہے، خاندان تو بڑا اونچا خاندان ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بتاؤ کہ کیا اس کے آبا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں، ان کے آبا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کو ماننے والے امیر کبیر اچھے تگڑے لوگ ہیں یا غریب اور کمزور لوگ ہیں؟ کہا نہیں، غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس کو جو ماننے والے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا نہیں، مزید ہونا وہ بڑھ رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس نے کبھی تمہارے ساتھ جو جھوٹ بھی کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہا نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ تو صادق اور امین ہیں، وہ تو سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ بابا گرامی نظر ابھی کلمہ رسول اللہ کا نہیں پڑھا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بات کی گواہی دے رہے تھے۔ اللہ اکبر حضرات، پھر بادشاہ نے سوال کیا، کہا کبھی تمہاری اور اس کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہوا، جنگ بھی ہوئی؟ ہاں ہم لوگ مدد ہوتی رہی، جنگ کی صورتحال بھی بنتی رہی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کبھی جو ہے وہ فتح کیا ہوئے اور کبھی انہیں کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اب ہمیں کبھی قدر جناب ابو سفیان کی باتیں سن کر بادشاہ نے اپنے وزیر و مشیروں کو اس سامنے کہا دیکھو جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس کو اس کا نسب بازی ہے، اور یہ شخص جو ہے اس کا مقتبے اور پیروکار نہ ہونے کے باوجود اس بات کی گواہی دیتا ہے تو بات صاف ہے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے رسولوں کے جو نسب ہوتے ہیں یقیناً والا اور اچھے خاندانوں میں ان کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ دوسرا شخص نے کہا، میں نے پوچھا کہ بادشاہ اس کے باپ میں ہوا؟ اس کے باپ میں کوئی بادشاہ بھی ہوا؟ کہا نہیں، اس کے خاندان میں اس کے باپ میں بادشاہ کوئی نہیں۔ پھر میں اس لیے یہ میں نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ میں کوئی بادشاہ ہو تو وہ اس بادشاہ کو لینے کے چکر میں یہ کام کر رہا ہو، تو پھر صاف بات ہے جب بادشاہ اس کے وفا میں نہیں ہے تو یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اللہ پاک نے شانہ نے اس کو یقیناً نبوت سے نوازا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے جو متبع ہیں پیروکار ہیں یا امیر تگڑے لوگ ہیں یا
اس نے کہا کمزور اور جو ہے غریب لوگ ہیں وہ تو اللہ کے جتنے نبی ہوئے ان کی وہ ماننے والوں کی اکثریت ایسے ہی ہوا کرتی تھی. اور پھر میں نے پوچھا کہ وہ سچ بولنے والا ہے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہے. تو یقیناً جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ کے پاک نبی سچ بولنے والے ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے نہیں ہوتے. احباب گرامی قدر غور کیجیے اور فکر کیجیے جناب ابو سفیان کے سامنے جب بادشاہ نے یہ ساری باتیں کی ہیں اللہ اکبر حضرات پھر وہ موقع آتا ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی لاتے والا سے بات کرنے کا. جناب ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان کے ساتھ ہوتا ہے اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزشتہ کسی خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی استقامت ایمان پر اس درجے کی تھی کہ جناب ابو سفیان جب صلح حدیبیہ کے نزدیک کے لیے آئے اپنی بیٹی کے پاس چلے گئے. حضور کا بستر بچھا ہوا تھا اللہ کے حبیب کریم کا بستر بچھا ہوا تھا. بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا ابا ٹھہر جا. بیٹی کا باپ سوچ رہا ہے نہ جانے میری بیٹی میرے لیے کیا اہتمام کرنے والی ہے مگر حیران رہ گئے کہ جو بچھا ہوا بستر ہے اٹھا دیا. اب بیٹھ جا بیٹی یہ کیا ہے. المومنین سیدہ ام حبیبہ کی حضور سے محبت عشق وارفقی عقیدت کا یہ ہے. محبت تو مشرک ہے اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے یہ بستر مبارک پاک ہے اور مشرک تو وہ مشرک ہے لہذا میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ تو میرے آقا کے بستر مبارک پر بیٹھے. یہ محبت رسول ہے. حضرات جو موڑ آتا ہے کہ مکہ کے موقع پر جناب ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اور ابو سفیان وہی ہے جو حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی ہیں. امیر معاویہ کے والد گرامی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا. ان کے دونوں بیٹے امیر معاویہ نے اس سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا مگر اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا. اور آپ کے دوسرے بھائی ہیں یزید بن ابو سفیان. ایک تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے وہ تو پلید بات میں سن شباز نے اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے مگر یہ جس یزید کے بھی میں بات کر رہا ہوں یزید بن ابو سفیان یہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے امیر معاویہ کا بھائی ہے. اور یہ یزید بن ابو سفیان بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. فتح مکہ کے موقع پر انہوں تینوں نے جو ہے اسلام کا اظہار کیا. امیر معاویہ پہلے سے مسلمان تھے اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر حضرات اس وقت اسلام ایسا ان کے دلوں میں پھر موجزن ہوا ایسا موجزن ہوا اسلام کی محبت ایسی کم کر گئی. اللہ اکبر اللہ لات توڑنے کے لیے جن دو شخصیات کو رسول اللہ نے متعین کیا ہے ان میں ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے اور ایک حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی زوجہ محترمہ ہند بنت عتبہ انہوں نے جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اپنے گھر میں جو بت تھا اس کی پوجا کرتے تھے اس کے جو ہے قرآن پکڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ساتھ کہہ رہی تھی تو ہی تھا جس نے ہمیں دھوکہ میں ڈال رکھا تھا. حضرت فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھ لیا پھر ایسا کلمہ پڑھا کہ رسول اللہ کے ہو کے رہ گئے. عرض کرتے ہیں حضرت ہند بنت عتبہ نے بھی عرض کیا اے اللہ کے محبوب اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا کرانا سب سے زیادہ میرے لیے مقبول تھا مگر جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اے اللہ کے حبیب آپ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اس ہستی کا گھر مجھے محبوب ہے وہ آپ کا گھر ہے آپ کا گھر ہے. اللہ اکبر حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا حضور کی صحابیت سے مشرف ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا ہے حضور اکرم کی صحابیت کا شرف پایا ہے. پھر غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ شرکت کرنے کا بھی امیر معاویہ کو حضرت ابو یزید بن ابو سفیان کو ان تینوں کو جو ہے شرف حاصل ہوا. غزوہ حنین میں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں کفار سے جنگ کرنے کا شرف پایا. اور غزوہ حنین میں مالک نیمت میں مؤلفۃ القلوب کے طور پر تعلیف قلم کے لیے اللہ کے حبیب نے تینوں کو ایک 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی. اور یہ جو مؤلفۃ القلوب تعلیف قلم کا سلسلہ ہے تھوڑے عرصے کے بعد ان کے اسلام کی جو ہے تحسین کی جاتی ہے. تہذیب الاسماء واللغات میں
امام نووی نے اس بات کو نقل کیا ہے، اس کے اسلام کی تحسین کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر حضرات، پھر غزوہ طائف میں حضرت ابو سفیان نے شرکت کی ہے۔ غزوہ طائف کے موقع پر ان کی آنکھ میں سعید بن عبید نے تیر مارا تو ان کی آنکھ جو ہے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار کی معیت میں اللہ کے دین کے لیے جو ہے قربان ہو جاتی ہے، آنکھ قربان ہوتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور آنکھ میں تیر لگ گیا۔ اللہ اکبر حضرات، رسول اکرم نے فرمایا یہ وہ موڑ ہے، یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کے محبوب سونے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ عرض کیا حضور آنکھ قربان ہو گئی اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور تو چاہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حضور مجھے جنت ہی چاہیے، اے اللہ کے حبیب میں جنت ہی لینا چاہتا ہوں، جنت ہی چاہتا ہوں۔ یعنی یہ وہ موڑ ہے کہ رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ پہلے مکے میں مقیم تھے، پھر حضور کے قدموں میں آ گئے، مدینہ پاک میں جلوہ گئے، مدینہ پاک میں حاضر ہو گئے، پھر ساری زندگی مدینہ پاک میں مقیم رہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کا دور آتا ہے۔ صدیق اکبر کے دور میں جنگ یرموک ہوئی، جنگ یرموک ہوئی۔ جنگ یرموک میں ان کا سارا خاندان، ان کا سارا گھرانہ جنگ میں پیش تھا، مرد و مرد ضرورت کے تحت عورتیں بھی پیش تھی۔ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ امیر معاویہ کی اماں جان حضرت ہند بنت عتبہ وہ بھی اس جنگ میں شریک تھی۔ آپ کی بیٹی جویریہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی شریک تھی۔ حضرت امیر معاویہ یزید بن ابی سفیان کو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی رسولوں کے بعد جس ہستی کا سب سے پہلا نمبر ہے، ابوبکر صدیق نے ابو سفیان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں سپہ سالار بنایا۔ اللہ اکبر حضرات، جنگ یرموک میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات نے جو ہے بڑی بہادری سے لڑے، اور اسی جنگ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اللہ اکبر اللہ کے دین کے لیے اپنی آنکھوں کی بھی قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر حضرات، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اللہ نے پہلے جنت کی بشارت عطا کر دی تھی، جن کے اسلام کی تحسین کی گئی ہے، صحابہ اجلہ صحابہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بڑی قدر کرتے تھے۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح گزرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور منور میں سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 ہجری میں مشہور قول کے مطابق، بعض نے 32 کہا، بعض نے 34 کہا، آپ کا رسالہ پاکمال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور منور میں ہوا۔ 5 ازواج تھی، 5 بیٹے تھے، 7 شہزادیاں تھی، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ کے سسر تھے، ان کی شہزادی حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ اللہ اکبر، رب کے حبیب فرماتے ہیں، زبان الذی رافضیوں کی کتاب ہے، تو لوگ لفظوں میں حدیث کا جملہ ہے، اللہ کے حبیب کریم نے فرمایا جس کو میں نے اپنی بیٹی جس کے نکاح میں دی، فرمایا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور فرمایا جس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، یعنی یہ باتیں ایمان کے ساتھ مجلود ہیں۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ جناب ابو سفیان حضور کے سسر تھے، اللہ کے حبیب کے صحابی تھے۔ صحابیت میں اللہ پاک جل شانہ کی ذات نے ان کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ سنیے اور غور کیجیے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کہ وہ خود بھی صحابی تھے، بیٹے بھی صحابی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، یزید بن ابی سفیان وہ بھی صحابی ہیں، کئی جگہ میں سپہ سالار بھی رہے اور حاکم نجران بھی بنے، جناب ابو سفیان حاکم نجران بھی بنے، اور بالآخر 31 ہجری میں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاکمال ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا دور منور تھا۔ حضرات، آج ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، آج لوگ اسلام سے پہلے کے واقعات کو لے کر بعض صحابہ کرام علیہ رضوان پر کھان کرتے ہیں، مگر یہ بات سمجھیے، اسلام سے پہلے کے واقعات کو دلیل بنانا یہ نہایت جہالت اور خباثت کی بات ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے اسلام قبول کیا، آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر بن العاص کیا ہوا؟ اب تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو اسلام کے دامن رحمت میں آ گیا، اسلام کی آغوش میں آ گیا، آنسو تو نہیں تھم رہے۔ عرض کیا حضور اپنا حال دیکھو کر اپنے گزشتہ دور یاد کر رہا ہے، میں نے کیا کیا؟ رب کے محبوب نے فرمایا ان الاسلام یحکم ما کان قبل، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بن العاص
اسلام گزشتہ سارے زندگی کے کفر کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسلام ساری دنیا کے یعنی سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ رب کے حبیب کریم فرماتے ہیں یہدم مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو کچھ گزشتہ ہوا ہے۔ لہذا جو شخص گزشتہ کے آپ کے کفر کے واقعات کو لے کر کسی بھی صحابی پر دان کرتا ہے تو سمجھ لو اس کا سینہ کو اس کے سینے میں کوڑ ہے، اور